ایک نے آئیڈیا دیا کہ کسی بھی طریقے سے ایک کشتی بنائی جائے جو سمندر پار کرنے میں ہمیں مدد دے گی۔ امریکہ کی جیل الکتراس کا پارٹ 2 پر میں بات کروں گا، کیونکہ اس میں ہماری بات پوری نہیں ہو سکی تھی کہ یہ جیل سے کس طرح سے بھاگے۔ اتنی خوفناک جیل سے، خوفناک جیل سے نکلنا بہت مشکل کام تھا۔ جیل سے نکلنے تک کا انتظام ہو گیا تھا، اب رہ گیا تھا سمندر جسے کسی بھی طریقے سے پار کرنا تھا۔ وہ چاروں 15 دن اس مسئلے پر سوچتے رہے، پھر 16ویں دن میں سے ایک نے آئیڈیا دیا کہ کسی بھی طریقے سے ایک کشتی بنائی جائے جو سمندر پار کرنے میں ہمیں مدد دے گی۔ اور پھر اسی طرح ایک میوزیکل کلاس کے دوران پولیس کے 9 رین کوٹ چوری کیے گئے اور انہیں سوئی دھاگے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک کشتی تیار کی گئی۔ اب ان کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، بس ایک سنہری موقع کا انتظار تھا جو خوش قسمتی سے جلد ہی آ گیا۔ ایک رات کسی وجہ سے جیل میں سیکیورٹی بہت کم تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے اسی رات بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن اچانک ہی ان کے ایک ساتھی ایلن ویسٹ نے انہیں بتایا کہ اس کے سیل کی دیوار پوری طرح نہیں ٹوٹی۔ وہ سب حیران تھے کہ اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا، لیکن اس سنہری موقع کو وہ گوا بھی نہیں سکتے تھے، لہذا انہوں نے ایلن ویسٹ کو چھوڑ کر خود اسی رات جیل سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، اور نکلنے سے پہلے اخبار سے چہروں کے پتلے بنائے اور اپنے بستر پر رکھ کر اوپر کمبل ڈال دیا۔ ان پتلوں کو دور سے دیکھنے پر بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تینوں اپنے بستر میں ہی موجود ہیں۔ دماغ دیکھیں چوروں کا، اگر یہ دماغ صحیح استعمال ہوتا تو وہ کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ اپنے سیل سے نکلنے کے بعد وہ پچھلے کوریڈور میں داخل ہوئے جہاں سیکیورٹی بالکل بھی نہیں تھی، اور وہاں موجود ایک پائپ کی مدد سے چھت پر چڑھنے کے بعد وہ تینوں بلڈنگ کے پیچھے رسی پھینک کر نیچے اتر گئے اور جیل کی جالیاں کاٹ کر جیل کی حدود سے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد وہ تینوں سمندر تک پہنچے اور رین کوٹ سے بنائی گئی کشتی نکال کر اس میں ہوا بھرنے لگے اور پھر ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پوری رات گزر گئی، لیکن کسی کو ان کے بھاگنے کی بھنک بھی نہ پڑی۔ اگلی صبح جب گارڈز قیدیوں کو جگانے کے لیے ان کے سیلز کی طرف گئے تو انہیں پتا چلا کہ وہ تینوں بھاگ چکے ہیں، اور پھر پہلی بار الکتراس جیل میں وہ سائرن بجا جو آج سے پہلے کبھی نہ بجا تھا۔ پولیس نے امریکہ کے سارے انٹیلیجنس اداروں کو اطلاع کر دی اور پورے ایئر لینڈ پر ان تینوں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کئی روز تک سمندر میں ریسرچ آپریشن جاری رہا، لیکن ان تینوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ نہ کوئی لاش ملی اور نہ ہی کوئی ایسی نشانی جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ تینوں سمندر میں ڈوب کر مر گئے ہیں یا کنارے تک پہنچ گئے ہیں۔ اسی دوران ان کے چوتھے ساتھی ایلن ویسٹ جو جیل میں ہی موجود تھا، اس نے پولیس کو بتایا، سب کچھ بتا دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ نہ بھی بتائے تو کچھ ٹائم بعد انہیں خود ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور پھر ایلن ویسٹ کے سیل میں بھی پولیس نے وہ ہول دیکھا جو باقی تینوں سیل میں تھا۔ اس لیے پولیس نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ سرکاری گواہ بن جائے تو اس کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے،
لہذا اس نے اپنا سارا منصوبہ پولیس کو بتا دیا، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ ساحل پر بھی انہیں کوئی کشتی یا کوئی ایسی نشانی نہ ملی جس سے یقین ہوتا کہ وہ ساحل تک پہنچ گئے ہیں، اور نہ ہی سمندر پر تیرتی ان کی کوئی لاش انٹیلیجنس اداروں کو ملی۔ ایک عرصے تک ان کے گھر والوں پر بھی نظر رکھی کہ شاید وہ اپنی فیملیز کے پاس چلے گئے ہوں یا کبھی کبھار ان سے ملتے ہوں، لیکن آج 62 ایئرز گزر چکے ہیں۔ 62 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی ان سے ملا اور نہ ہی انہیں پکڑ پایا۔ ان تینوں کے جیل سے بھاگنے کے اگلے ہی سال مارچ 21 1963 کو الکتراز جیل کو بند کر دیا گیا۔ ایف بی آئی سمیت امریکہ کی 3 ٹاپ ایجنسیز بھی اس کیس میں الجھ کر رہیں گے، اور یہ کیس الجھتے الجھتے ایک مسٹری بن گیا جسے آج تک کوئی حل نہ کر سکا۔ 1979 میں ایف بی آئی نے تو تھک ہار کر اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیے، لیکن یو ایس مارشل لا سروس میں یہ کیس آج بھی کھلا ہے، اور ان کے اصول کے مطابق تب تک کھلا رہے گا جب تک یا تو یہ تینوں پکڑے نہیں جاتے یا ان کی لاشیں انہیں مل جاتی، یا پھر ان کی عمر 99 ایئر تک نہیں ہو جاتی۔ یہ ہے اتنی بڑی جیل سے بھاگنے والے قیدیوں کی کہانی، جن کا آج تک پتہ نہیں، زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، سمندر میں ڈوب گئے، سمندر کی تہ تک سب ڈھونڈا ہے، کہیں کچھ پتہ نہیں۔